کو میں نے ایک ہی بات کہا، فوراً دعوت مل گئی. ان کی محبت دیکھیں. بس انہوں نے کہا کہ میرے پاس چلنے کی بات ہے، تو اب چلیں گے نہیں، دوڑ کے آئیں گے. تو حضرت جو ہے ان کا انتظام کیا اور آئے، اور آپ حضرت کو بھی دعوت. آپ نے بھی کوشش کی. بہت گائے گھٹا یہاں نہیں ہے، بہت دور ہے. مقصد یہ ہے کہ پیر طریقت، یہ بہت بڑی بات ہے. آج جگہ جگہ ہم نے کلپ میں دیکھا ہے پیروں کی توہین ہو رہی ہے. کیوں؟ ہمارے شیخ الحدیث نے فرما دیا کہ 4 نشانی ہونا بہت ضروری ہے. یہ چاروں نشانیوں میں کوئی اگر نشانی کمی نظر آ رہی ہے، آپ وہاں پہ اس چیز کی طلب نہیں کریں، بچ جائیں وہاں سے. اگر 4 چیزوں کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو آپ وہاں سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال پیر طریقت میں یا اپنے اپنے پیروں سے کہیں جا کر اپنے وہ سارے مرید اپنے پیروں سے کہے کہ پیر صاحب معاشرے میں خرابی آئی ہے. تو پیر صاحب تو سوال کریں گے کیا خرابی آئی ہے؟ ہمیں حق ہے، کیا ہم اپنے باپ سے شکایت نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں، جو کوئی باپ سے زیادہ ڈرتا کم شکایت کرتا ہے، لیکن وہاں سے بالخصوص دل کھول کر کہتا ہے کہ ماں مجھے یہ چاہیے. جب کوئی باپ اس کا اچھا ہوتا ہے تو باپ سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے. تو ہم اپنے پیر سے نہیں کہہ سکتے کہ پیر صاحب حضور کرم فرمائے، ہمارے معاشرے میں خرابی آ رہی ہے. پوچھیں کہ کیا خرابی آ رہی ہے؟ کہ حضور معاشرے کی یہ خرابی ہے. شادی کو لے لو تو بہت سارے شرک اور بدعت والے کام ہوتے ہیں. گھر کو لے لو، شرک اور بدعت والے کام ہوتے ہیں. لباس کو لے لو، مسلمان کی بہنیں، ہماری ماں بہنیں باہر نکلتی ہے، پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب برقعے میں ہوتا تو بالکل فلی گرانٹی یہ مومن کی بیٹی جاتی ہے. جب برقعے میں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا، مشکل ہو جاتا ہے. خیر سوزاولی میں پتہ تو چلتا ہے کہ یہ کس انداز سے جا رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ کس قوم کا ہے. لیکن بہرحال لباس ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب پیر مرید کرے گا اپنے مرید کو تو پہلے کہے گا سنو میں مرید کر دوں گا، لیکن میری بات سن لو، کہیں ایسا نہ ہو اس حشر میدان میں میری ٹانگ نہ کھینچے. ٹانگ تو کھینچے گا کیونکہ مرید گنہگار ہے تو پیر کو کھینچے گا. بچاؤ پیر صاحب. پیر صاحب بھی دوڑیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں، پیر صاحب بھی دوڑیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں. تو ہم پہلے انہیں جانکاری دے دیا جائے کہ بیٹا تم نماز پہلے مکمل کرو، بیٹا تم طہارت حاصل کر لو، بیٹی تم اپنے اہل و عیال کو سنبھالنا سیکھ لو. تمہارے بچے باہر جا کر کھیلتے ہیں، یہ اسی چیز کا کڑی ہے جو آج معاشرے کی خرابی بتا رہے ہیں. گلی میں بچے کھیلتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے سے باہر ہے؟ کیا ہمارے سسٹم سے باہر ہے؟ یہ بچہ گالی بکتا ہوا آ جاتا ہے. پیر کا بیٹا بھی گالی سن لیتا ہے، مولوی کا بیٹا بھی گالی سن لیتا ہے، عام آدمی کا بیٹا بھی گالی سن لیتا ہے. جب وہ بچہ مدرسہ میں جائے گا جو سن کر رہا کبھی نہ کبھی تو زبان میں آ جائے گا. لباس، اب لباس کی بات آئے گی انشاءاللہ. تو پیر طریقت میں اپنے اپنے پیروں سے جا کے کہے کہ حضور کرم فرما دیجئے، اس معاشرے میں کچھ دعا فرما دیجئے کہ آپ آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، اور ان کے نسب سے سلسلہ پر سلسلہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. جب ہم نے عمل کیا کہ ہم نے پیروں کا دامن تھامنا ہے، اہل سنت والجماعت کا دامن تھامنا ہے، تو پیر اپنے اپنے مریدوں کو کہے گا سنو بہت نذرانہ دے دیا، اب تم یہ نذرانہ مجھے دو. مجھ سے محبت کرتے ہو تو طہارت پکڑ لو، حاصل کر لو، اور بالخصوص نمازوں کو ادا کرو. اور آج یہ ہوتا ہے سالانہ ایک چکر آتے ہیں، اور یہ ہمارے پیر صاحب جو گاؤں میں گھوم گھوم کے مدد کرتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ مدرسے میں جو جلسہ ہونے والا ہے وہ بھی کلیکشن نہیں ہوا. اور جو دور سے آتے ہیں، بہت دور سے، سلسلہ مضبوط ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پیروں کے سامنے جو سچے پکے ہوتے ہیں، آپ مرید نہیں ہوتے ہیں ڈر کے مارے کہ ابھی میری زبانی ہے، اب میں مرید ہو گیا تو مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی. میں نے یہ چیز کو بہت نوٹس کیا کہ آخر کیوں نہیں جو جوانی کی حالت میں آپ جھوٹ بولنے سے روکا جا رہا ہے، کمانے کھانے سے روکا نہیں جا رہا ہے. تو اب اپنے پیروں کا یہ کام ہے کہ اپنے مریدوں کو ٹھیک کریں، اور جو پریشان ہیں ان کی بھی مدد کریں. بالخصوص جب دوا کام نہ آئے تو وہاں دعاؤں کی ضرورت ہے. حضرت میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر پوری کائنات میں ایک بھی عالم ہمارے ساتھ رہ گئے، ایک بھی حافظ قرآن ہمارا ساتھ دے دیا، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں رکنے والا نہیں. یہ
ڈر انسان کو کمزور کرتا ہے. ڈر کس چیز کا؟ جھوٹ بولیں گے تو ڈر, حرام کھائیں تو ڈر, برا کام کریں تو ڈر. ذکر الہی میں ہم ہر کام کو کریں گے, اس کام کو کریں گے جو نبی نے فرمایا. اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم رضیت لکم دین اسلام. اللہ کے رسول نے جب یہ آیتیں یہ آخری میں جب ان کا آخری مفارقت کا وقت آ گیا, سبھی نے پڑھا کہ یہ آیت جان دے کہ اب ہماری جو ہے آخرت کی بات آ گئی ہے, اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, تو صحابہ کرام کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ میں تقریر تو نہیں کرنا چاہتا لیکن دل مچل گیا اور سیف الحدیث سامنے ہے تو من کر رہا کہ میں کچھ کہوں. تو اجازت زیادہ نہیں دے, میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی شادی کی بات ہے, نکاح بھی پڑھائیں گے, قاضی صاحب بھی اور مفتی صاحب بھی ہیں. تو بہرحال تو صحابہ کرام کو کیا نصیحت ملی کہ اب یہ مفارقت کا وقت آ چکا ہے کہ تم لوگ یتیموں پہ شفقت بنائے رکھنا, ان پر اپنی محبت بنائے رکھنا, امت کے لیے دعا خیر فرمانا, یتیم اور بے سہاروں کو سہارا دینا, یعنی پوری نصیحت ہوتی ہے. پتا یہ چلا اس میں سے کوئی بھی نصیحت آتے ہیں اچھا کام کرنا, نماز پڑھو, یہ کرو, پھر پتا چلا چلے گئے. لیکن ٹائٹ کر دینا, اگر علماء دین کے میں تمہارے یہاں میلاد کرنے نہیں جاؤں گا تم لوگ نمازی نہیں ہو. ہر عالم ٹائٹ کر دے, نظرانہ ملے یا نہ ملے نہیں جاؤ. آپ کے گھر میں نمازی نہیں ہے, جو ہماری ماں کھانا پکائے گی وہ بے نمازی ہے, اس کے شریر میں 70 شیطان گھسا ہوا ہے اور 70 شیطان کے ہاتھوں میں اس کھانا کو کھا لوں گا, پتا یہ چلا کہ میرے گھر میں بھی شیطان گھس جائے گا. بات محسوس کرنے کی ضرورت ہے. تو بے نمازی کے گھر کھانا آپ جب روکیں گے کہ گھر میں نمازی نہیں ہے تو علماء دین ٹائٹ کریں اس کو کہ نمازی کیوں نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ نماز سے ہی ہم کو جنت ملتی ہے, آپ کو عقیدہ پختہ کرنا ہے, اور عقیدوں میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے علماء دین سے آپ رابطہ کریں. علماء دین کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. علماء دین کے آج جگہ جگہ علماء سے لوگ, بغل سے عالم جا رہا ہے دوسرے مدرسے سے پڑھ کر آیا اور یہ دوسرے مدرسے کے بچے ہیں, سلام نہیں ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں سارا دن مارکیٹ میں رہتا ہوں. حضرت آپ کے مدرسے کے بچے نکلیں گے تو پتہ چلا اپنے استاد والے ہیں, سلام کر دیا. دوسرے مدرسے سے نکلیں گے ہمارے استاد والے نہیں, بائیکاٹ کر دیا. یہ کیا ہے؟ عالم دین عالموں کو دیکھ کر ایسا عوام کے بیچ میں بالخصوص ایسی چیز پیدا کرے ہمارے علماء دین کہ کوئی بھی گزرے تو علماء کو سلام کرے, اور علماء کے دل سے جب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب نکلے تو جانتے ہیں بالخصوص وہ خوش ہو جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, ان چیزوں سے دعائیں نکلیں گی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو چیز پریکٹیکل نہیں ہو سمجھ کر کے دیکھیں آپ, جب کوئی علماء خوش ہو جاتے ہیں سلام کے ذریعے سے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی اچھا کوئی نامی گرامی آدمی سلام کرتے ہیں معمولی عالم کو, بالکل فخر کے ساتھ اس کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مجھے پہلی بار کسی شکل میں سلام کیا تو اندر سے میں رونے لگ گیا. ایک علماء نے سلام کیا, میں اس چیز کو بتا رہا ہوں جو محسوس کیا. ایسی چیزیں چاہے وہ حافظ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ان کو گاؤں کے لوگ اب جا کے تقریر میں یہ کہیں کہ بچے اگر آپ کا سلام نہیں کرتے تو بے ادب ہے, ہم لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. آپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے, ہم لوگ ادھر نہیں آئیں گے, بائیکاٹ کریں گے. اور اسی طرح اگر ہر جگہ ہو گیا تو ہر کام میں علماء دین کو ہی کام ملے گا, کوئی دوسرا آ کے ڈسٹرب نہیں کرے گا. اپنے اپنے محلوں میں اس مشن کو قائم کیجیے. ضروری نہیں کہ مرکز ہونا مستحیل کرنا ضروری, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مرکز ہو. حضرت آپ گھر بیٹھے بیٹھے محنت کریں, اس کا اجر اللہ تعالیٰ جیسے بھی یہ دے گا. مقصد یہی تھا کہ دہیج کے کارن بہت ساری مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ علماء دین جو پڑھ لکھ کر آتے ہیں وہ اس کا سماج کا وہ ڈھال اس سماج کے لیے وہ ڈھال بن جائے, اور جس سماج میں یہ معاشرے میں یہ چلی جا رہی ہے معاشرہ, اس کا وہ ڈھال بنا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے میں بہت بہتر بدلاؤ ہوگا. لیکن یہ سن لیتے ہیں اچھا یہ ایسا ہوا چھوڑ دو, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہیں چھوڑ دو, اس کو عمل کرنے کے لیے آپ لوگ لوٹ ڈال دیا. جب تک کوئی کمپنی بنتی ہے, بڑی بڑی کمپنی, اس میں لوٹ ڈالا جاتا ہے کہ پروڈکٹ کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا, جی ایم ہوگا, ڈی ایم ہوگا, یہ فلاں, تو یہ سارے سسٹم چلتے ہیں. تو ہم لوگ سسٹم میں کیوں نہیں چل سکتے؟ اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. میں زیادہ اپنی بات نہیں کر سکتا اور وقت کی کمی ہے, اس لیے بس مقصد یہ تھا کہ عوام تک خاص کر کے بالخصوص علماء دین تک ہمارا پیغام پہنچے, اور ہمارے سلسلے والوں سے جو
اشرفی چشتیہ ہیں، قادریہ ہیں اور فردوسیہ، جتنے بھی یہ سلسلہ و سلسلہ، میں سب چاہتا ہوں کہ یہ سارے پیغام ان تک پہنچے اور اپنے اپنے مریدوں کو ٹائٹ کر لے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی سرکار کی بارگاہ میں گوہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود گوہر ہو جائے گا. چاہیے حضرات کہ ہم مفتی صاحب سے اس باتوں پہ روشنی لے لیں اور اس کے بعد صلاۃ السلام پھر فاتحہ، اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں جو تناول ہو، اور اللہ تعالی ہماری اس جملے کو قبول فرمائے جو صحیح ہے، جو غلط